وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 27، 26، 22 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا دین اسلام انفرادی معاملہ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں. اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، تو بھی تمہارے ہاتھ سے فتح ہو جاتی، مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ خدا اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی جاہلیت کی تو خدا نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے، اور خدا ہر چیز سے خبردار ہے. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 27. لقد صدق اللہ ورسولہ الرؤیا بالحق.
فی الواقع اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنا سر منڈواؤ گے اور اپنے بال ترشواؤ گے، تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ سامعین کرام، سورہ فتح ہے، آخری مضامین ہے، آخری 2 آیات ہم پڑھ رہے ہیں، اور صلح حدیبیہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے، موضوع ہے۔ تو ایک خواب تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، اسی کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب سنایا اپنے اصحاب کو، اور وہ تیار ہو گئے، 1400 لوگ تیار ہو گئے، وہ لوگ چلے اور راستے میں روک لیے گئے، اور نتیجتاً ایک صلح ظہور پذیر ہوئی، جس کے تحت اس سال مسلمانوں نے واپس جانا تھا بغیر عمرہ کیے، اگلے سال آنا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی، اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی، جو کہ ایسا ہوا، اور ایک فتح مبین اللہ تعالیٰ نے اسے اس صورت میں قرار دیا۔ آج کا جو سبق ہے یہ مومنوں کے لیے تسلی کا باعث ہے کہ وہ خواب سچا تھا، اور انشاءاللہ ضرور ایسا ہوگا۔ یعنی یہ اللہ کی چاہت ہے، انشاءاللہ کا مطلب یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پورا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف تو شک نہیں ہے نا کہ ہاں یہ تو ہمیں شک ہوتا ہے انشاءاللہ، تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک مکمل یقین دہانی ہے۔ خواب سچا ہے، عمرہ ضرور ہوگا انشاءاللہ، اور تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں، اور امن کے ساتھ ہوگے، اپنے سر یعنی عمرہ کر کے اپنے سر بھی منڈواؤ گے اور کٹواؤ گے بھی، اور تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، وہ جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہ ایک بات ہے، مطلب تھوڑا سا اس میں کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اس کا علم تو علم ہے، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، اگر ہے تو وہ عطائی ہے، ہمارے اپنے اندازے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں مضمون یہ ہے جو کہ میں پہلے بھی اللہ کی عطا سے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کا حکم آپ معلوم کریں، اللہ کی رضا معلوم کریں، اس کے ساتھ اس کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آئے تو اس سے یعنی اس پہ دل برداشتہ نہ ہو، اور بس اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے۔ یہ ایک عام مضمون ہے، یعنی اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے منسوخ ہونے سے۔ بفسق العزائم، میں نے ایک کام کا ارادہ کرتا ہوں پھر وہ نہیں ہو پاتا، تو میں نے اپنے رب کو پہچان لیا، یعنی رب کی رضا کو پہچان لیا۔ یہ دیکھیں تھوڑا سا ایک بلیغ مضمون ہے، اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں، مومن کے لیے تو اس میں بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی اللہ ترجع الامور والی اللہ تسیر الامور والیہ یرجع الامر کلہ، کام کا نتیجہ تو اللہ تعالیٰ کا پاس ہوتا ہے۔ مختلف یہ جو میں ابھی آیت 2-3 پڑھ کے سنائی ہے، یہ قرآن میں مختلف جگہ بہت آئی ہے تکرار کے ساتھ،
وَإِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَيْهِ يَرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، مختلف طرق سے یہ بات آئی ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، دست بستہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کاموں کے نتیجے تو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجیے۔ ہاں ایک نیک کام کا ارادہ کریں اور اس میں بھی کوشش کریں کہ اللہ کی رضا معلوم ہو آپ کو، پھر وہ رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر کوئی رکاوٹ آ جائے، کام نہ ہو سکے، تو پھر معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ قرآن میں یہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہے یہ بات، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے کاموں کا انجام اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، یہ مختصر بات ہے لیکن اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ میں نیک کاموں کی بات کر رہا ہوں، اچھے کاموں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کا کوئی بھی پلان ہے، پروگرام ہے، جو بھی یعنی فرائض کے علاوہ اگر کوئی آپ کے ایسے ارادے ہیں تو آپ یعنی شروع سے دیکھیں، مومن اپنی مرضی سے کوئی پلان نہیں بناتا، اس کا رابطہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور کام کرنے سے پہلے اللہ کی رضا معلوم کرنی چاہیے۔ اور پھر بھی اگر ایک کام آپ نے شروع کر دیا اور اس میں رکاوٹ آ گئی، نیک کام، تو معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، آپ غم نہ کریں، فکر نہ کریں۔ یہاں پہ دیکھیں مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اس میں ٹائم کا ذکر نہیں تھا، کب کریں گے۔ عمرہ حضور نے فرمایا میں عمرہ کر رہا ہوں، لیکن ٹائم کا ذکر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ پلاننگ تھی کہ یہ خواب دیکھ کے جائیں گے۔ دیکھیں میں ذرا جرات کر رہا ہوں اور ایسی کوئی وہ نہیں ہے، خراب بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پلاننگ تو ساری اللہ تعالیٰ کی تھی کہ میں خواب دکھاؤں گا، نبی اپنے اصحاب کو بتائیں گے، اصحاب تیار ہو جائیں گے، راستے میں کافروں کو خبر ہو جائے گی، وہ ان کا اپنی انا پرستی کی وجہ سے راستہ روک لیں گے، ان کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور نتیجہ جو ہے وہ ایک صلح پر یعنی مرتب ہوگا یعنی ایک صلح پر نتیجہ مرتب ہوگا، جسے ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، صلح حدیبیہ۔ ہاں پلاننگ اللہ کی تھی۔ اس سال پروگرام ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا، اس سال تو یہ اللہ نے یہ صلح نامہ مسلمان کافروں کی مرضی کا کروانا تھا۔ غور کر رہے ہیں آپ میرے الفاظ پہ؟ کافروں کی مرضی کا صلح نامہ کرا تھا، اور وہ شرائط انہی پر خلاف ہونی تھی۔ 10 سال کا امن کا معاہدہ ہو گیا، مسلمانوں کو چھٹی مل گئی، امن قائم ہو گیا، اور مختلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جہد سے کوشش کرنے لگے، قبائل وغیرہ جو بھی ہے، غزوہ خیبر فتح ہو گیا، اور یہودیوں کی چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے ان کو اللہ کے رسول نے فتح کر لیا۔ وہ تاریخ کا حصہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اسلام کی تبلیغ بہت اچھے طریقے سے، اور یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس 2 سال میں 7 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی، اور 8 ہجری کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، تو ابھی تو 1400 صحابہ تیار تھے، پھر 10,000 صحابہ تیار ہو گئے۔ یہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے، پلاننگ اللہ کی تھی، میرے اللہ کی تھی۔ دیکھیں اس میں اعتماد، بھروسہ اللہ پہ، یہ قرآن کی مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اس قسم کی توکل کی یعنی آیات تو بہت سی ہیں، جس طرح کی جیسے کہ میں نے وہ دوسری وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَإِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورُ۔ اسی طرح وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بھروسہ
اللہ پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات غار ثور میں پناہ لے لی اور مشرکین ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. آئے پہاڑ پہ پہنچ گئے، غار ثور پہ. حضرت ابوبکر صدیق نے کچھ عرض کی کہ حضور پہنچ گئے، تو کیا کہا؟ ان معی ربی، نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابوبکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم واقعات جو قرآن کے واقعات ہیں یا جو بھی ہیں ان کو ایک خاص ٹائم اور سپیس کے ساتھ محدود کر دیتے ہیں. جیسا کہ یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، عام طور پہ اس سے اپنے لیے سبق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، بس تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ یہ تاریخی واقعات ہیں اور یہ آیت ان کے مطابق. یہ بات مطلب یہ ہے کہ پھر تو ہدایت لینی چاہیے. بس یہ میں مختصر بات کہہ رہا ہوں. لَتَدْخُلُنَّ اچھا بس یہ میں آپ کو ایک تمہیدی طور پہ کہہ رہا ہوں. پلاننگ اللہ کی تھی، اب اس میں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے نہیں بتایا. یہ بات بھی نوٹ کر لینا. نہ اپنے رسول کو بتایا، ایک خواب دکھا دیا بس. باقی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم پر چلتے تھے، ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں تھی. اور یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صلح حدیبیہ یعنی حدیبیہ کی جگہ پہ، تو بڑے اطمینان سے بیٹھ گئے. قصوہ اونٹنی تھی جو تھی اس کی، وہ بیٹھ گئی. اٹھنے کا نام ہی لے رہے تھے. یہ بھی تاریخی واقعات میں ہے نا. یعنی یہ تو مکے کی طرف سے جو حدیبیہ کا مقام آیا تو اونٹنی بیٹھ گئی. صحابہ نے بڑا اٹھانے کی کوشش کی. حضور نے فرمایا اسے یہ معمور ہے، یہ اٹھے گی نہیں، یہیں بیٹھے گی. سبحان اللہ. تو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں آمد کے وقت جو ان کی اونٹنی تھی، مختلف اصحاب کرام انصار مدینہ ان کو دعوت دے رہے تھے، ہمارے یہاں حضور، ہمارے یہاں ٹھہرے، ہمارے یہاں ٹھہرے. کہا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ وہاں بیٹھ جائے گی. ابو ایوب انصاری کے گھر پہ بیٹھ گئی ان کے سامنے. وہیں پہ پھر حضور نے تشریف لے گئے ان کے گھر. تو دیکھیں جب آپ اللہ پہ اعتماد بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کو پھر فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی. بس پریشان نہیں ہونا. ہرچہ باد آباد کشتی ماں انداختے. تو بس حکم الہی اصل جو چیز ہے نا، حکم الہی کا آپ یعنی تگ و دو کریں، کوشش کریں کہ آپ کو حکم الہی، رضا الہی معلوم ہو اور کوئی کام اللہ کی رضا کے خلاف نہ ہو. اور پھر اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی بھی رکاوٹ آتی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں 27 نمبر، اس میں یہی ہے فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُ. یہ الفاظ ذرا غور کریں نا. اس کو معلوم تھا جو تم نہیں جانتے تھے. بس یہ ایک جملہ ہے فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُ. اب یہ ایک یقین ہے کہ ہاں اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا. یہ تو قرآن میں بھی ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. دیکھیں یہ اگر ہمارا یقین آ جائے تو پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی. مومن تو پریشان ہوتا نہیں ہے. غمناک نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، خوف زدہ نہیں ہوتا. اطمینان سے رہیں، اللہ کی رضا معلوم کریں، پھر کوئی کام شروع کریں، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. دیکھیں اسباب کا استعمال ہمارا فرض ہے، نتیجہ اللہ کے آئے. یہ بات نوٹ کر لیں. مختصر بات ہے، میں زیادہ اس میں تفصیل نہیں کرنا چاہتا.
لیکن یہ ایک بالکل مرکزی بات ہے. اسباب استعمال کریں جو بھی ہے، نتیجہ اللہ پہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں بس. تو آگے آیت جو ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس کو غالب کر دے دیگر تمام ادیان پر. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. یہ بھی سامعین کرام ایک بہت مرکزی آیت ہے، اور اس کا رابطہ یعنی ربط جو ہے یہ پچھلی آیت سے ملا ہے. تھوڑا سا میں یہ جوڑ کس طرح لگتا ہے. فتح صلح حدیبیہ فتح مبین، صلح حدیبیہ ذریعہ بنی فتح مکہ کا، اور فتح مکہ کے ساتھ دروازہ کھل گیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. فتح مکہ جو ہے جزیرۃ العرب پہ دین کا غلبہ ہو گیا جزیرۃ العرب میں. تو ایک بات تو یہ ہے، یعنی اس کا پیش خیمہ ہو گیا، یہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ہو گیا، اور بغیر لڑے یعنی اسی فتح کی وجہ سے، صلح حدیبیہ کی وجہ سے مکہ میں لڑنے کی ضرورت پیش نہ آئی، کیونکہ طاقت کا توازن اس وقت، میں مختصر بات کروں، باقی تو کتابوں میں لکھی ہوگی، باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو طاقت کا توازن مسلمانوں کے پاس آ گیا، بہت سے قبائل ان کے ہم نوا ہو گئے. آپ اندازہ لگا لیں 10,000 مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. پھر جو ہوا اس وقت آپ کو معلوم ہے، ابو سفیان وغیرہ آئے اور پناہ طلب کر لی. وہ تاریخ کا حصہ ہے. اچھا، اس میں ایک بات ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، لیکن اس سے پہلے میں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. ہدایت نبی کا طریقہ، طرز زندگی، عملی طریقہ. دین کا مطلب دین حق، اسلام، احکامات، اصول، ضوابط، اور پھر اس پہ عمل کا طریقہ. دین یعنی ہدا و دین الحق، یہ تھوڑا سا فرق ہے، اور یہی دو چیزیں ہیں. اگر آپ نوٹ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم ما ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی او کما قال. یہ دو چیزیں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. اللہ کی کتاب دین الحق ہے، اور ہدایت جو ہے وہ رسول کی اسوہ حسنہ ہے. خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو یہ دو چیزیں لے کے اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ دو چیزیں ہمیں بھجوائی ہیں، ہدایت کتاب اور سنت. ہدایت اور دین حق کو اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں، کتاب اور نبی کا طریقہ. اچھا، اب اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے رسول کے بھجوانے میں؟ تاکہ تمام دنیا پر دین غالب آ جائے. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں، ایک بات اس میں نوٹ کر لیں، چلیں آج کی بات کر لیں. ہر یعنی دین اسلام کہیں پر بھی نافذ نہیں ہے. قرآن کا حکم کہیں پر نافذ نہیں ہے. ظاہر ہے ہر ایک نے اپنے اپنے قوانین بنائے ہوئے. سعودی عرب کے اپنے قوانین ہیں، کچھ انہوں نے اسلامی چور کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، قاتل کی گردن اڑا دیتے ہیں.
بس، اور کیا ہے؟ باقی مطلب یہ ان کے اپنے آپ دیکھ لیں کیا مطلب، وہ قوم پرستی، وہ عربیت، وہ یعنی یہاں تک کہ آپ کو گرین کارڈ بھی نہیں دیں گے. عیسائی دے دیتے ہیں، امریکہ وغیرہ چند سال رہیں جو شرائط ہیں گرین کارڈ مل جائے گا آپ کو. وہ نہیں دیں گے، وہ کہتے نہیں عربی عربی عربی. خیر میں ویسے ایک بات کروں، ابھی میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آج کی یہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ پہ میں بات کر رہا ہوں. دین ہر مملکت کا اپنا دین ہے، اپنا طریقہ کار ہے، اپنے اصول ہیں، اپنے ضوابط ہیں. پاکستان کو لے لیں جو اسلام کے نام پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ دیا تھا، لیکن ہماری اپنی 75 سال ہو رہے ہیں جتنے بھی ہیں، تو چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، زانی کو سنسار نہیں کیا جاتا، شرابی کو کوڑے نہیں مارے جاتے. مسلمان ہی نہیں ہے تو قانون کیسے ہوگا؟ ہم سب یعنی اسلام کا قانون، اسلام تو قانون وہاں ہوگا جہاں مسلمان ہوں گے. یہ تو سارے لوگ ہی فاسق اور نافرمان ہیں. شراب کھلے عام بک رہی ہے، نشے یہ وہ ایک چیز تو نہیں ہے. سود حلال ہے یہاں پہ، رشوت حلال ہے، کرپشن حلال ہے. ہم حلال سچ سمجھتے ہیں. تو کوئی ایک انچ کا ٹکڑا ایسا نہیں ہے ایک حکومت ایسی، ایک میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر اسلام کی حکومت ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ دنیا میں میرا حکم ہو. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھجوائے اس لیے ہے، تھوڑے عرصے کے لیے اور تھوڑی جگہ پہ قرآن کی حکومت تھی، لیکن پھر وہ شخصیت پرستی آ گئی، آپ کو پتہ ہے، پھر ختم ہو گئی. اسلام کی حکومت ختم ہو گئی، کچھ عرصے تک تھی، بس بات ختم ہو گئی. پھر تو نفس پرستی شروع ہو گئی اور بادشاہت کا دور شروع ہو گیا. یہ عباسی خلیفہ ہیں، یہ اموی خلیفہ ہیں، اور یہ ترکان عثمانی ہیں، اور یہ کیا ہے بادشاہت کا ایک نظام تھا. اسلام کی حکومت پھر نہیں آئی اس کے بعد. لیکن اللہ یہ چاہتا ہے، دیکھیں ایک بات میں کہہ رہا ہوں، ابھی وقت کا تقاضا بھی ہے، بس آخری بات کہہ رہا ہوں. اللہ یہ چاہتا ہے الا لہ الخلق والامر، کہ مخلوق اس کی ہے تو اسی کا حکم چلے. اور اسلام ایک جماعت کا مذہب ہے، یہ انفرادی نہیں ہے کہ آپ بس گھر کی سطح پر یا انفرادی سطح پر اسلام قبول کر لیں اور اپنا وقت گزاریں. ایسا نہیں ہے. لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ. اسلام قائم ہی نہیں ہو سکتا جماعت کے بغیر. اسلام میں ایک حکومت، اللہ کی حکومت، اللہ کا خلیفہ اللہ کی حکومت قائم کرے گا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. میں نے کتب میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میرے یعنی زمین ان الارض یرثها عبادی الصالحون،
یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اب اس پہ بات کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. بے شک خدا نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ تم خدا نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کتروا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے. جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دی. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.